بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بک شیلف کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں اگر کوئی غلطی یا کوتاہی دیکھیں، میری پڑھنے کی روانی کو آپ مناسب نہ سمجھیں تو اس پر میں آپ سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو میں پہلی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس وجہ سے کچھ مشکلات مجھے آئیں گی، اور جو کتابیں مجھے ملی ہیں ان میں جو الفاظ ہیں وہ کئی جگہ پر مٹ چکے ہیں، تو ان کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور اتنا لمبا وقفہ اس کی کچھ وجوہات تھیں، کچھ ذاتی وجوہات تھیں، تو اس کے لیے بھی ہم معذرت خواہ ہیں۔ امید ہے آپ سب یہ ویڈیو سنیں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ اسلام کے وہ ہیرو، وہ مجاہد جنہیں ہم بھول چکے ہیں، ان کی یاد تازہ ہو سکے۔ داستان ایمان فروشوں کی، جلد اول۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں، عورت اور ایمان کی مارکارائیاں، التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری گزارش، معزز سامعین اکرام، اس کتاب کو عام سامعین کے مطالعہ، امت مسلمہ کی رہنمائی اور ثواب دارین کی خاطر اردو بک شیلف چینل پر شائع کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے یا آپ کو اس کتاب کے مطالعے سے کوئی رہنمائی ملی ہے تو برائے مہربانی میرے اور میرے والدین کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ طالب دعا محمد عامر غفار۔ تعارف۔ ایسے قارئین کی تعداد کم نہیں جنہیں یہ مسئلہ پریشان کیے ہوئے ہے کہ ہمارے ہاں غلیظ کہانیوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے۔ اگر کچھ ہے تو وہ افسانے ہیں، ان میں بھی عشق بازی، فرار اور افسردگی ہوتی ہے جو نوجوان ذہن کے لیے صحت مند نہیں۔ بتائیے ہم کیا پڑھیں اور بچوں کو کیا پڑھائیں؟ قاری کم سن ہو، جوان ہو یا بوڑھا، وہ ایسی کہانیاں پسند کرتا ہے جن میں کچھ تفریحی مواد ہو، سنسنی اور سسپینس ہو، ان میں ذرا سی ہنگامہ آرائی بھی ہو اور جو جذبات میں ہلچل بپا کر دے۔ یہ دراصل انسانی فطرت کا مطالبہ ہے، جسے آسانی سے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ قارئین کی اسی کمزوری کو اسلام دشمن عناصر نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور پاکستان کے زرپرست ناشر اور ادیب اسی سے پیسہ کما رہے ہیں۔ یہیں سے فحش، عریاں، مار دھاڑ اور جرائم سے بھرپور ہادیے کے دشمن کے غیر اسلامی نظریات کی حامل کہانیوں نے جنم لیا اور حیران کن حد تک فروغ اور مقبولیت حاصل کی۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ ہندو اور یہودی نے ہماری نوجوان نسل کی کردار کشی کے لیے ان اخلاق موز کہانیوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ ہم داستان ایمان فروشوں کی کے مصنف محترم التمش کے ممنون ہیں، جنہوں نے حکایت میں صلاح الدین ایوبی کے دور کی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم ان کی پہلی 8 کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبے کی تسکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قومی جذبے کو بھی زندہ و بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پرلذت کہانیوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ان 8 کہانیوں کے متعلق مختصراً کچھ عرض کر دینا ضروری ہے۔ اسلام کے عظیم مجاہد اور عظمت اسلام کے پاسبان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جتنی اسلام کش سازشیں ہوتی ہیں اتنی اور کسی دور میں نہیں ہوئی۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء اور فوجی کمانڈروں کو ہاتھ میں لے کر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جہاں بے دریغ دولت استعمال کی، وہاں اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دے کر ملک میں مکمل بے حیائی سے استعمال کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان نہیں۔ سلطان ایوبی کا طریقہ جنگ ایسا تھا کہ صلیبی جنگی طاقت کی افراد اور برتری کے باوجود شکست کھا جاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سلطنت اسلامیہ میں، خصوصاً مصر میں، جس کی امارت اور فوجی قیادت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھی،
جاسوسی، تخریب کاری اور اس وقت کی نوجوان نسل کی کردار کشی کی مہم تیز کر دی۔ دولت اور عورت کو خوب استعمال کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہائی کمان اور انتظامیہ میں غدار پیدا کر لیے۔ یہ ایمان فروشوں کا گردہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو ایک جنگ تو میدان میں لڑنی پڑی، یہ بڑے بڑے مارکوں کا سلسلہ تھا جو صلیبی جنگوں کے نام سے ہم تک پہنچا، مگر اس جنگ کی کوئی تفصیل ہم تک نہیں پہنچی جو سلطان ایوبی نے صلیبی جاسوسوں، جن میں حسین لڑکیاں تھیں اور حسن بن صباح کے پیشہ ور قاتل بھی شامل تھے، کے خلاف لڑی۔ ان قاتلوں کو فدائی بھی کہا جاتا تھا اور حشیشین بھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کیے۔ اللہ کا یہ مجاہد ڈراماتی طریقے سے اور اپنے زور بازو سے ہر بار بچ گیا۔ اس زمین دوز صلیبی جنگ نے ان کہانیوں کو جنم دیا جن میں سے 8 پیش کی جا رہی ہیں۔ تاریخ کی حقیقی داستانی تفصیلات کی طوالت کی وجہ سے باقاعدہ تاریخ میں نہ آ سکی، اور اس لیے بھی کہ مورخوں کی نظر زمین کے نیچے اور پردوں کے پیچھے نہیں جایا کرتی۔ ایسی کہانیاں متعلقہ دور کے وقائع نگاروں کی تحریروں میں محفوظ ہوتی ہیں یا عینی شاعر بیان کرتے ہیں، اور یہ سینہ بسینہ نسل بر نسل سنی سنائی جاتی اور زندہ رہتی ہیں۔ محترم التمش تلاش روزگار کے لیے مشرقی وسطی گئے تھے۔ روزگار ملا تو ان کے اندر تاریخ کا جنون پیدا ہو گیا۔ گزشتہ 12 برسوں میں انہوں نے متعدد اسلامی ممالک کی لائبریریوں کے سٹوروں میں سے وہ کاغذات ڈھونڈ نکالے جنہیں بیکار سمجھ کر وہاں پھینک دیا گیا تھا۔ ان میں سے انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے سرکاری اور غیر سرکاری وقائع نگاروں کی مکھی ہوئی غیر مطبوعہ تحریریں مل گئیں۔ یہی تھی سلطان ایوبی کے دور کی اصل تاریخ۔ یہی ہوتی ہیں وہ وارداتیں جو ماضی کی لغزشوں اور غداریوں کو بے نقاب کرتی اور اگلی نسلوں کے لیے باعث عبرت اور مشعل راہ بنتی ہیں۔ ان وقائع نگاروں کے علاوہ محترم التمش نے جن مورخوں کی تحریروں سے تفصیلی واقعات حاصل کیے ہیں ان میں سے ہیرلڈ لین پول، ولیم آف ٹائر، قاضی بہاؤالدین شداد، محمد فرید ابو حدید، اینٹنی ویسٹ واقدی، ہنی، جنرل محمد اکبر خان، رنگروٹ، مویسیر، سراج الدین، اسد الاسدی، الاطہر، سسٹن، بارڈون اور چند ایک گمنام تاریخ دان بھی شامل ہیں۔ 1974 کے آخر میں محترم التمش پاکستان آئے اور مجھے ملے۔ میں ان کا یہ احسان تا قیامت نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے یہ انمول خزانہ حقائق کے قارئین کی نظر کیا۔ میں نے فروری 1955 کے شمار سے اس سلسلے کی اشاعت شروع کر دی جو ابھی تک جاری ہے۔ یہ کہانیاں مسلسل تاریخ نہیں، یہ مختلف اوقات کی تفصیلی اور ڈراماتی وارداتیں ہیں جن میں آپ کو صلاح الدین ایوبی کے اور صلیبیوں کے جاسوسوں، سراغر سانوں، تخریب کاروں، گوریلوں اور کمانڈر عسکریوں کی سنسنی خیز، ولولہ انگیز اور ڈراماتی تصادم زمین دوز تعاقب اور فرار ملیں گے۔ یہ دراصل عورت اور ایمان کی مارکارائیاں ہیں جو آپ کو چونکا دیں گی، اور آپ کے اندر اگر ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے تو وہ بھڑک اٹھے گا۔ اس دور کا دشمن آج بھی آپ کا دشمن ہے، اور وہ ابھی تک وہی پرلذت حربے استعمال کر رہا ہے۔ یہ کہانیاں خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اگر آپ سچے دل سے فحش، عریاں اور محترب الاخلاق کہانیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 8 کہانیاں گھر لے جائیے۔ یہ کہانیاں پڑھ کر اب آپ محسوس کریں گے کہ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔